روزنامہ پاکستان کے سینئر فوٹو جرنلسٹ ناصر غنی صاحب کی رہائش گاہ ہربنس پورہ صحافی کالونی میں سالانہ محفل میلاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سید مفتی عاشق حسین، پروفیسر نصیر احمد شرقپوری، الحاج عبدالوحید چشتی، صوفی خالد علی شاہ، جاوید احمد قادری، شاہین ناصر، معروف ناصر، شیخ عبدالواحد، محمد یاسین، محمد اعجاز، ظہیر صدیقی، عمران غنی، پرویز الطاف، وسیم نیاز، محمد عاطف، حافظ محمد حمزہ، نفیس قادری، شبیر قادری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ محفل میلاد کی تقریب میں نعت خواں حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خوبصورت کلام پیش کیا۔ تو جان جانا تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جب جلوہ کر جہاں میں ذرا توجہ رکھنے، جب جلوہ کر جہاں میں مہ آمنہ ہوا، سورج کو اس کے تلووں کا صدقہ عطا ہوا، سورج کو اس کے تلووں کا صدقہ عطا ہوا، یوں گود میں حلیمہ کی بیٹھا ہے شیر خوار، یوں گود میں حلیمہ کی بیٹھا ہے شیر خوار، رکھا ہو جیسے دل پہ پورا کھلا ہوا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ رخ ہے سونیا تیرا، رخ ہے کہ آئینے علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اور پھر یہ لب نبوت جب نغمہ توحید کے لیے متحرک ہوں گے تو آواز آئے گی ارفع براسک یا محمد علیہ السلام، میرے حبیب سر سجدے سے اٹھا لے، مانگ تو کیا چاہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ تو پہلی شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے، وہ ساری کائنات انسانیت کے لیے حساب و کتاب کا آغاز ہونا، میرے نبی کی دہلیز سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو پھر اسی لیے تو بابا جی امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ مان لے، آج اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتے تھے کہ آج لے پناہ ان کی، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے گر تو مان بھی گیا۔ تو پھر ساری کائنات جب آمینہ کے لال کی دہلیز پر ہوگی اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب پہچان جائیں گے یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے کہا کہ بس فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا، آخری بات، فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ آج بھی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے 3 بڑے اجتماع کیے عالم ارواح میں، نبیوں کا اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، مسجد اقصی میں نبیوں کا اپنے محبوب کی امامت و ذکر کے لیے، حشر میں ساری کائنات انسانیت کا اجتماع محبوب کی پہچان کے لیے، محبوب کی عظمتوں کے اعتراف کے لیے۔ تو یقیناً یہ وہ عمل ہے جو سنت خدا ہے اور رضائے مصطفیٰ ہے۔ شکم کی کلا
تقریب کے آخر میں سید مفتی عاشق حسین نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ 65 کی میدانی جنگ میں انڈیا نے ہارنے کے بعد یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ سوئی ہوئی فوج اٹھ پڑے تو یہ اپنا سوئے ہوئے شیر کی طرح بپھر کر اپنے دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب میدان جنگ میں نہیں، اب ان کا مقابلہ ہم نے کسی اور طریقے سے کرنا ہے۔ تو 6 سال بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ یہاں تک ندیہ پہنچا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج پھر ان بین الاقوامی قوتوں نے اپنی پہلی دہرائی ہوئی سازش کو اس ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے، بھارت کی بولی بولنے والوں کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف جو محاذ آرائی قائم کر رکھی ہے، خاکم بدان کے کہیں پھر ہم کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہوں۔ یا اللہ ان نادانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان نادانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ گھر کی دیوار ہے، گھر کی دیوار گر جائے تو گھر بے گھر ہو جاتا ہے اور چور اچکے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ جن قوموں کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے دفاع کو مضبوط کرنے میں ہم سب کو اپنے فوجیوں کا دست و بازو بنا۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما، اس کے دشمنوں کے ارادے نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کو ان کے لیے اچھے گھر عطا فرما، اچھے بر عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض دینے کے وسائل و اسباب عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کے اسباب عطا فرما۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ یا اللہ پاکستان کو تا قیامت آباد، شاد اور ہمیشہ متحدہ آزاد رکھنا۔ بے اولادوں کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت صاحب کے جو درجنوں بچے ہیں یا تھوڑے بہت بچے ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک علیہ السلام کا عاشق بنانا۔ حاجی صاحب کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ماں باپ کا وفادار رکھنا۔ آمین اللہم ربنا آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔